بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جے اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں کلاس 6 اردو بک، اور آج کا ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 16 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ویڈیو میں ہم اس کا مکمل طور پر ریڈ کریں گے، لفظ بائی لفظ جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی کریں گے، تلفظ الفاظ سیکھنے کو کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز مکمل سالو کریں گے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو تلفظ الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں عظیم، عظیم کا مطلب ہے بڑی، مفارقت انتقال کر جانا، دنیا سے کوچ کر جانا، انسانیت جدوجہد کوشش، تفویض شخصیت، وکالت مصروف، مشترکہ آمریت۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ عظیم شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتے، یعنی عظیم شخصیات، بڑی شخصیات، بڑے رتبے کی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ جب قدرت کو ہمارے حال پر رحم آتا ہے تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ایسی شخصیات ہماری مدد کرنے کی دنیا میں تشریف لاتی ہیں جو بے مثل ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیات میں ایک شخصیت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ اور آپ کے سب سے بڑے بھائی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں 17 برس کا فرق تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے مزید 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ آپ کی والدہ مٹھی بائی قائد اعظم یعنی فاطمہ جناح کی والدہ کا نام ہے، جناح اس دنیا سے کوچ کر گئی، یعنی چلی گئی، انتقال کر گئی، دنیا سے چلی گئی، وفات پا گئی۔ آپ کی عمر 8 سال ہی تھی کہ آپ کے والد محترم پونجا جناح بھی داغ مفارقت دے گئے، انتقال کر گئے۔ اس موقع پر بھائی اور بہنوں کی ذمہ داری بڑے بھائی محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اس وقت تک محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وکیل بن چکے تھے اور بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو بھی وہیں بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے کراچی میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اب بمبئی جا کر کانوینٹ اسکول میں داخل ہوگی۔ آپ بچپن ہی سے ذہین تھیں۔ 1910 میں آپ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ آپ کے تعلیمی سفر کا اختتام 1923 میں ہوا جب آپ کلکتہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل سے ڈینٹل سرجن بن کر لوٹیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے اپنا کلینک کھول لیا اور دکھ انسانیت کی خدمت کرنے لگی۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو آپ اکیلے رہ گئے۔ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے گھر میں کسی خاتون کا ہونا ضروری تھا۔ اس موقع پر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہن ہونے کا ثبوت دیا اور بھائی کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہو گئی۔ اب آپ اپنے بھائی کی ہر طرح سے مددگار بن گئی۔ ان دنوں قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ سیاست اور وکالت دونوں میں ہر درجہ مصروف تھے۔ آپ سیاست کے میدان میں اپنے بھائی کی مشیر بن گئی اور اہم موقع پر بہترین مشوروں سے نوازتی رہیں۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے زیادہ وزن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کوشش کی تو آپ مسلمان خواتین کو سیاسی میدان میں متحرک کرنے کے لیے آگے آ گئی۔ اس زمانے میں ہندو خواتین تو سیاسی کے میدان میں آگے تھیں، لیکن مسلم خواتین اس معاملے میں بہت پیچھے تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتی تھی کہ خواتین کی جدوجہد کے بغیر الگ وطن حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے گھر گھر جا کر مسلمان خواتین کو سیاست میں حصہ لینے پر آمادہ کیا، اور انہوں نے مسلم خواتین کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا اور مردوں کے شانہ بشانہ مشترکہ جدوجہد کا آغاز کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی خواتین سے متعلق تمام ذمہ داریاں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کو تفویض کر دی، ان کے ذمہ لگا دی۔ محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر مسلم لیگی خواتین رہنماؤں، جن میں بیگم سلمہ تصدق حسین بیگم، محمد علی جوہر بیگم، جہاں آرا، بشیر احمد بیگم، رانا لیاقت علی خان اور لیڈی صوبہ ہدایت اللہ شامل تھیں، سب نے مل کر الگ وطن کے اصول کے لیے زبردست کوشش کی۔ جن خواتین کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اب عام مسلمان خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ سیاست میں حصہ لینے لگی۔ یہ مشترکہ کارآمد کوششیں رنگ لائیں، جن کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوستان سے لوٹے پٹے مسلمان پاکستان آنے لگے۔ ان کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد کرنے اور ان کی مدد کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے دن رات
کام کیا۔ آپ نے عورتوں اور لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بیگم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن AP اپوا کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم نے ملک بھر میں خواتین کی تعلیم و تربیت اور انہیں مختلف ہنر سکھانے کے متعدد ادارے قائم کیے۔ ان کی بے مثل قربانیوں اور کاوش کے سلسلے میں قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ آپ 9 جولائی 1967 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کو مزار قائد کے ہاتھے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی جدوجہد ہماری خواتین کے لیے قابل تقلید ہیں۔ آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔